رب زدني علما رب زدني علما إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما آمين رب العالمين. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کی برعایوس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں برخطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والے اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ تعالی امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے آج کے اس پرفتن تفرق والے دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے والا بنایا. اللہ کا بے پناہ احسان اور فضل کرم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ ہمیں عنایت فرمائی. اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے مانگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا. عزیزان محترم، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایک سیریز چل رہی ہے
10 Sundays 10 speakers 10 topics کے نام سے اس سیریز کا یہ آج 9th نمبر کا سنڈے چل رہا ہے. اس میں مجھے ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر گفتگو کروں، جس کے ذریعے سے آج کا جو عنوان منتخب کیا گیا ہے وہ عنوان آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے 3 اہم واقعات ہمارے لیے سبق. دو باتوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ نصیحت مجھے اور آپ کو حاصل بھی ہو سکے. یوں ہم بے شمار علماء اکرام کے خطابات سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں. اب آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اب دور تک جانے کی ضرورت نہیں، سفر پر پیسے خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، تھکان کرنے کی بھی ضرورت نہیں. ساری کی ساری باتیں، سارے کے سارے عنوانات، سارے کے سارے اہم نکات آپ کے گھر میں بڑے بڑے علماء کرام کے موجود ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، 3 ٹائم کھا رہا ہے، طاقتور غذائیں لے رہا ہے، لیکن کچھ سمے کے بعد دیکھا گیا کہ اس کے اندر کمزوری، ناتوانی آ گئی، چہرے پر مرجھاہٹ آ گئی، جسم میں تھر تھراہٹ آ گئی. تو اب پتہ یہ چلا، سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ کیا بات ہے بھائی، صحت خراب ہے؟ کہا کہ نہیں، بہت اچھی غذائیں لے رہا ہوں، 3 ٹائم کھا رہا ہوں، ڈرائی فروٹس لے رہا ہوں، طاقت کی چیزیں لے رہا ہوں. لیکن سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ پھر آپ کی صحت کچھ کمزور محسوس ہو رہی ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں تو تھرا رہے ہیں، چہرے پر پریشانی کے آثار ہیں، جسم کچھ گدگلا ہو گیا ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہنے والے نے پھر کہا کہ نہیں، میں تو کھا تو رہا ہوں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ غذا کا کوئی قصور نہیں ہے، تمہارا جسم اور معدہ خراب ہے. اسی طریقے سے ایک مسلمان مرد اور عورت، نوجوان، بوڑھا، ہر قسم کا آدمی، پڑھا لکھا اور ان پڑھ، اسلام کی باتوں کو اتنی سن رہا ہے کہ اب سے پہلے اس کے پاس کوئی علماء کے نام یاد نہیں تھے، کوئی علماء کی تقاریر نہیں تھی، کوئی علماء ان کی بات نہیں تھی. وہ احادیث سن رہا ہے، قرآن سن رہا ہے، واقعات سن رہا ہے، تقاریر سن رہا ہے، تمام تر چیزیں سن رہا ہے. اسی انسان کے معدے کے طرح میرا اور آپ کا عمل اتنا خراب ہو گیا ہے کہ وہ باتیں سننے کے باوجود میرے چہرے پر روحانی طاقت نہیں آتی، اور میں اسلام کا پکا اور سچا سپاہی نہیں بنتا، اور میں اسلام کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ اپنے اندر نہیں لاتا. قصور باتوں کا نہیں ہے، قصور میرے اور آپ کے عمل کا ہے. غور کیجئے ان باتوں کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں رکھوں گا آپ کے سامنے میں قرآن کے ذریعے سے. پہلی بات تو یہ رکھوں گا، قرآن مجید کی سیریل جو ہے، فہرست جس کو کہا جاتا ہے سورتوں کی، ان میں ایک سورہ ہے 36 نمبر کا سورہ، جس کو سورہ یاسین کہا جاتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو پورا یاد ہوگا، جن کو آدھا یاد ہوگا، جن کو کچھ آیتیں یاد ہوگی. یا تو پھر کوئی بناوٹی ملا یہ کہہ دے کہ گھر میں برکت اگر لانا ہو تو 40 دن سورہ یاسین پڑھو تو پورا قرآن چھوڑ دیں گے، سورہ یاسین کے پیچھے لگ جائیں گے. کسی کو تجارت کاروبار بڑھانا ہو تو سورہ یاسین پڑھ لو، کسی کو صحت کرنا ہے تو سورہ یاسین پڑھ لو. نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ، سورہ یاسین ان کاموں کو انجام دینے ہرگز نہیں آیا تھا. کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرو، ہدایت ملے گی.
قرآن سے ایک تڑپ حاصل کرو، رب کی قربت حاصل کرو، انشاءاللہ رب کی قربت تمہیں حاصل ہوگی۔ اسی سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے بڑی بہترین نصیحت آمیز گفتگو کی، اور میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس آیت کا نزول کر کے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور منافقین کو الگ الگ کر دیا۔ اب یہ جو آیت کا میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں مختصر سا، میں اور آپ جج کر لینا۔ قرآن ایک ایسا آئینہ ہے جو کہتا ہے اپنی زبان سے، قرآن یہ کہتا ہے تمام لوگوں سے وہ آئینہ بتا کر کہ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ وہ آئینہ ہے قرآن، ہر وہ چیز تمہاری کھول کھول کر بتاتا ہے قرآن۔ بدقسمتی یہ مسلمانوں کی رٹنے کی عادت پڑ گئی، ہم رٹتے چلے گئے، اس سے کوئی فیض ہم نے حاصل کیا ہی نہیں۔ اس سورہ یاسین کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور منافقین کے درمیان کے فرق کو ظاہر کر دیا اور بتا دیا کہ ایمان والے کی صفت کیا ہوتی ہے اور منافق کی صفت کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واضح کر کے بتایا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف اس شخص کو نصیحت کرو جو غائبانہ خدا سے ڈرتا ہے۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ 4 لوگوں میں بیٹھ جائیں تو سب سے بڑا دیندار میں بن جاؤں، 4 لوگوں میں اگر بیٹھ جاؤں تو سب سے بڑا مفسر میں بن جاؤں، 4 لوگوں میں دین کی بات اگر نکل جائے تو سب سے زیادہ معلومات کا اظہار میں کر دوں۔ لیکن تنہائی کی زندگی میں، معاملت داری میں، اولاد کے ساتھ سلوک، بیوی بچوں کے ساتھ سلوک، ماں باپ کے ساتھ سلوک، تجارتی کاروبار، لین دین کا معاملہ، جب تنہائی کا معاملہ آتا ہے تو انسان تمام تر اصول اسلام کے توڑ کر کے وہ چاہتا ہے جو اپنی مرضی میں آئے کرے۔ اور منافقین کی صفت یہی تھی کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں جب بیٹھتے، عبداللہ بن ابی سامنے بیٹھتا، اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر کے بیٹھتا، اللہ کے نبی جو کہتے بڑی غور سے سنتا، توجہ دیتا، لوگ اگر اٹھ کے جاتے تو پکڑ کے بٹھا کے بولتا، دیکھو نبی بیان کر رہے کیسے جا رہے تو بیٹھو۔ لیکن جب اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا، پھر اپنے زندگی کے عیش آرام اور رنگ رلیوں کے اندر ملوث ہو جاتا اور اللہ کا ڈر اور خوف اپنے سینے سے نکال دیتا۔ اللہ نے سورہ یاسین کی آیت کا نزول کر کے مجھے اور آپ کو چوکنا کر دیا کہ میاں اگر یہ صفت تمہارے اندر ہے تو تمہارا شمار عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہوگا، ابو بکر صدیق کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ نے ڈرایا، سمجھایا، یہ توحیدی کلمات ہے، اس لیے کہ ہم کو سننے کی عادت پڑ گئی، عملی طور پر کوتاہی آ گئی، جس کی بنیاد پر وہ قوم جس کو مردہ کہا گیا آج تم پر حکمران بنا دیے گئے۔ ان کے آرڈر پر تمہاری شریعت چلتی ہے یا رکتی ہے، ان کے آرڈر پر تمہاری مساجد بند ہوتی ہے یا کھلتی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس لیے کہ مسلمان اپنے وقار کو اپنے ہاتھوں سے کھو دیا، کہ مسلمان اسلام کی چاشنی، اسلام کی مٹھاس، قرآن کی محبت سے دور ہو کر کے اپنی زندگی گزار کر جنت میں جانے کا شوقین بن گیا۔ دوسری بات، اس آیت کے ذریعے سے بھی میں اور آپ اپنے آپ کو چوکنا کرنا ہے، سمجھنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا تھا اور میری زندگی کا مقصد میں نے کیا بنا لیا۔ اللہ رب العزت سورہ انفال میں، سورہ حدید میں واضح کر کے بتا رہے ہیں ان باتوں کو کہ جب کبھی غور سے سننا ذرا، اس کے بعد میں اور آپ اپنا محاسبہ کرنا کہ اللہ نے 1400 برس پہلے ایمان والوں کے متعلق کچھ کہا، وہ صفت میرے اندر ہے یا نہیں ہے۔ فیصلہ دنیا میں مل جائے گا، آپ کو ایک خوف پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، پھر چینجز آئیں گے انشاءاللہ، انقلابی زندگی بنے گی مسلمان کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا
جب ایمان والوں کے سامنے، بات غور سے سننا ذرا، یا نہیں تو ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک آئینہ دے دیا جائے، اس آیت کو سننے سے پہلے وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے اور آیت کے ختم کے بعد چہرہ دیکھے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر لے کہ ہماری کیفیت کیا ہے آج۔ کن کے سامنے وہ قرآن نازل کر رہا اللہ تعالیٰ؟ وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اے میاں ہم تم سے راضی ہو گئے، تم ہم سے راضی ہو گئے، تم وہ کرتے چلے گئے جو ہمارا حکم تھا، تم وہ قربانیاں دی جو ہم چاہتے تھے، تم وہ عمل کر کے بتا دیے جس سے ہم خوش ہوا کرتے تھے۔ اللہ نے واضح کر کے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا عنوان سے نواز دیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے جب کبھی ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، جب کبھی ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوشی سے ان کے چہرے کھل جاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور ان کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، 3 نشانیاں ایمان والوں کی اللہ نے اس آیت کے اندر بتا دیا۔ اب غور کرنا ہے کہ میری محبت، میری جستجو، میری طلب، میری حشاشیت، میری بشاشیت، میری فکر، میرا غم، یہ تمام تر چیزیں کتنی میں اسلام کے تعلق سے رکھتا ہوں۔ افسوس، سننے کے بعد بھی میرے اور آپ کے ایمان میں اگر بڑھوتری نہیں ہوتی تو ہمارا تعلق کس سے ہے آخر؟ سننے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ جب ہوتا تو چہروں پر مسکراہٹ، ایک شان، ایک عجیب سا نور اگر نہیں آتا، وہی مرجھائے ہوئے چہرے، پریشان حال، بیماراں جیسا، 1 مہینے سے بیمار ہے، لا کے بٹھا دیے اب سننے کے لیے، ان لوگوں کو زبردستی بٹھا دیے، اب جائیں گے تو مار کھانے والا ہے۔ یہ حال لے کے ہمارا ہے۔ افسوس، کب سدھریں گے مسلمان؟ کب سدھریں گے مسلمان؟ اپنے آپ کو کب طاقتور اور چاق و چوبند والا تیز و ترار بنائیں گے انشاءاللہ؟ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، اللہ نے کہا کہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے چہرے کھل جاتے ہیں، ان کی ایمانی حرارت بڑھ جاتی ہے اور وہ اللہ کے خوف سے اپنے آنکھ سے آنسوں کو جاری کر دیتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ افسوس ہے اس لیے کہ اس کتاب کو ہم نے قسم کھا لی ہے نہیں کھولنے کی، قسم کھا لی ہے اس کو نہیں پڑھنے کی، قسم کھا لی ہم نے اس کو اس سے ہدایت نہیں حاصل کرنے کی، قسم کھا لی ہم نے کہ اس کو اچھے کام کے لیے استعمال کریں گے نہیں، ہم نے قسم کھا لی ہے۔ ہر وہ چیز کھل گئی دنیا کے اندر سوائے قرآن مجید کے، جبکہ روز مسلمانوں کے ہاتھوں میں قرآن کھلنا چاہیے تھا، کسی وقت میں کھلنا چاہیے تھا، ہر لمحہ کھلنا چاہیے تھا۔ کہاں ہے عزیزان محترم؟ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی وہ قرآن تھا جو لوگوں کے دلوں میں ایک چاشنی پیدا کر رہا تھا، لوگوں کے دلوں میں مٹھاس پیدا کر رہا تھا، بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت پر لا رہا تھا یہ قرآن۔ ایسے ماحول میں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کا پیغام دے کر اللہ تعالیٰ نے اس عرب کی وادیوں میں گھمایا پھرایا بٹھایا اور لوگوں تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا اللہ ذریعہ بنتا رہا، اور انگلیوں پر گنے جانے والے مسلمان مکے کی وادیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کرتے ہیں، اور وہ ایمان قبول کرتے ہیں کہ اپنے جان اور مال کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اسلام کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وقت گزرتا رہا، حالات بدلتے رہے، دشمن اپنی پلاننگ میں ہے، ایمان والے اپنی پروگرامنگ میں ہے، دشمن شیطان کو ساتھ لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے رہبری و رہنمائی میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کر رہا ہے۔ وقت بدل رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں، اور پھر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 7 یا 8 نبوت تک 8 سال تک مکے کی وادیوں میں دعوت و تبلیغ کا کام آپ کرتے رہے، لوگوں تک اسلام کی باتوں کو پہنچاتے رہے، لوگوں تک قرآن اور حدیث کی بات کو رکھتے رہے، اللہ کا پیغام دل نشین سامنے رکھ کر لوگوں کو سدھرنے کا موقع فراہم کرتے رہے۔ لوگ تھے کہ جوق در جوق اسلام کی طرف آ رہے تھے،
اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عجیب سا معاملہ درپیش کر دیا کہ وہ شفیق چچا ابو طالب جو تھے حضرت علی کے والد، جنہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت انہیں کے ذریعے سے تھی، اب اللہ تعالیٰ نے انہیں ابدی موت دے دی، جس کی وجہ سے عرب کے جو مشرکین کے سردار تھے جو اب تک خاموشی کے ساتھ چل رہے تھے، پریشان کرنے سے باز آ جاتے تھے کیونکہ ابو طالب ہمارا سردار ابھی زندہ ہے۔ ان حالات کے تحت اللہ کے نبی پر کچھ رحم و کرم کا معاملہ ہوتا دشمنوں کے طرف سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب خاص چچا جب اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں، دشمن اپنا سر اٹھاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف میں مورچوں کو کھولتا ہے اور وہ حالات پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے صحابہ کرام ششدر اور پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ پہلا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشورہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے ساتھیوں بتاؤ، مکے والے بہت ستا رہے ہیں، جب تک ابو طالب تھے یہ لوگ خاموش تھے، اب اپنا سر بلند کر کے ہم کو ستانے پر آمادہ ہے، دشمنی کھل کر رہے ہیں۔ میں سوچتا ہوں آپ کے مشورے کے ذریعے سے کہ طائف کی سرزمین پر جاؤں اور طائف والے دعوت کے اندر سب سے اعلیٰ ظرف رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو اللہ ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال دے گا، میری بات وہ سمجھ بھی پائیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نکلوں گا اور طائف کی سرزمین پر جاؤں گا اور طائف والوں کو اسلام کے طرف دعوت دے کے بلاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ پہلا سفر تھا زندگی کا کہ آپ اپنے شہر، اپنے وطن، اپنے علاقے، اپنے محلے، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں جا کر بات کرنے کی بات کر رہے تھے۔ صحابہ نے مشورہ دیا کہ بے شک جائیے یا رسول اللہ، بہت اچھی بات ہے کہ وہاں سے ہمیں کچھ سبق بھی مل جائے گا اور کچھ لوگوں کی تعداد بھی مل جائے گی، ہو سکتا ہے ہماری تعداد کچھ بڑھ جائے ایمان والوں کی۔ مشورہ طے ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو ساتھ میں لیا اور کہا کہ چلو طائف کا سفر کرتے ہیں۔ آج اطمینان کے ساتھ آدمی مکے سے نکلتا ہے، سڑکوں کو پار کرتا ہے، 120 یا 130 کلومیٹر کا راستہ مکے سے طائف کے درمیان آج سڑکوں کے ذریعے سے بنایا گیا، اور جو لوگ طائف کا سفر کر کے آتے ہیں یا طائف کی پہاڑیوں کو دیکھ کر کے آتے ہیں کہ کس طریقے سے آج مکے سے طائف کے شہر کو جانے کے لیے کیسے پہاڑوں کو کاٹ کر 35 کلومیٹر کا راستہ بنایا گیا اوپر آبادی میں جانے کے لیے طائف کی، آج سائنس ترقی کر کے بتاتی ہے۔ لیکن قربان جائیے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے سینے میں اللہ نے اسلام کی محبت اور چاشنی کو رکھا اور ذمہ دار بنا کے بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، رہبر، رہنما، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، فکر انسانیت رکھنے والی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے سے نکلتے ہیں، راستہ بتانے والا کوئی نہیں، ساتوں آسمان پر بیٹھا ہوا رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ آسمان سے منظر کو دیکھ رہا ہے کہ میرا نبی اب اسلام کو پھیلانے، اسلام کی بات دوسروں تک رکھنے کے لیے کیسی تکالیف کو برداشت کر کے نکلنے والا ہے۔ اللہ رہبری و رہنمائی کر رہا ہے آسمانوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کو چھوڑتے ہیں اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکل کر طائف کی سرزمین کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ وہ طائف کی سرزمین جو دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک حصہ جو زمین کے لیول سے کچھ نیچے کے حصے میں ہے، جو دو پہاڑ بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں کی اونچائی اور چوڑائی اگر آپ دیکھیں تو نظر چھجتر ہو جائے آپ کی، اس کے درمیان میں ایک بستی تھی، ایک اور بستی تھی جو پہاڑوں کے اوپری حصے میں بستی تھی، جس کو آج راستے بنا کر اوپر تک لے جایا گیا۔ آج سے 1400 برس پہلے نہ تو کرنٹ تھا، نہ تو گاڑی تھی، نہ تو راستہ بتلانے والا، نہ راستوں میں کوئی ایرو مارک لگا ہوا، نہ کوئی کلومیٹر بتانے والا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادی سے جب نکلتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں کو پھلانگتے ہوئے میرے آقا جا رہے ہیں اس مقصد سے کہ طائف والے مدد کر دیں گے۔ نکلے آپ طائف کی سرزمین کے قریب پہنچے اور دیکھا مدینہ، وہاں کے حالات کو جب دیکھتے ہیں طائف کے، اور طائف کی بستی میں جب داخلہ لیتے ہیں، وہاں کے لوگ
اچانک جمع ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرنا شروع کیا، اور وہاں کے 3 سرداروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا اور آنے کا مقصد دریافت کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آنے کا مقصد ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ان ظالم وہاں کے حکمرانوں نے، وہاں کے جو سرداروں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اے محمد تو وہی ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو وہی ہے جو ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، تو ہمارے اولیاء کی توہین کرتا ہے، جس کو ہم پوچھتے ہیں، جس کو ہم سفارشی بناتے ہیں، جس کو ہم ذریعہ دعا اللہ کے پاس قبول ہونے کا ذریعہ بناتے ہیں، تو لات منات عزا کی توہین کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا رک کر اپنے عقیدوں کا جائزہ لو مسلمانوں، کہ وہی عقائد آج مسلمانوں کے پاس آ گئے۔ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ مشکل کشا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، تو ہم نے کسی اور کو مشکل کشا بنا لیا۔ غریب نواز اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں، ہم نے غریب نواز کسی اور کو بنا لیا۔ اللہ بندہ نواز کوئی اور نہیں، تو ہم نے بندہ نواز کسی اور کو نام دے دیا۔ اللہ کے القابات ہم نے مخلوق کو دے کر کے وہ ظلم اللہ کی ذات پر کیا، جس کی بنیاد پر میری اور آپ کی آج ایکڑی نکالی جا رہی ہے، جس کی بنیاد پر میرا اور آپ کا آج وہ نقشہ بنا دیا گیا کہ کوئی بات میری اور آپ کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ 1400 برس پہلے اس طائف کی سرزمین کے سرداروں نے یہی کہا کہ تو ہمارے اولیاء کی توہین کرنے والا ہے، اور پھر آج وہ جملہ کسا اور کہا جاتا ہے جو دشمن کہتا تھا اس وقت میں کہ تو بھائی سے بھائی کو لڑاتا ہے۔ کیا کہا سرداروں نے کہ تیرا طریقہ اور وتیرہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ مکے میں تو خاندانوں میں پھوٹ ڈال رہا ہے، تو بھائی سے بھائی کو لڑا رہا ہے، اولاد اور ماں باپ کے درمیان میں تو نے دیواریں اٹھا دی۔ اے محمد تو چاہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک یعوذ باللہ۔ یہ الفاظ دشمن کے تھے عزیزان محترم۔ اس وقت کے سرداروں نے کہا اے محمد تو چاہتا ہے کہ یہاں پر بھی حالات پیدا کر دیے جائیں، ہم تجھے اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ ذرا رک کے اپنے عقیدوں کا جائزہ لو کہ آج اگر کوئی بچہ، کوئی نوجوان، کوئی عورت، کوئی مرد پڑھا لکھا یا ان پڑھ توحید پرست اگر ہو جاتا ہے، صرف اللہ کے علاوہ سر جھکانے کے کوئی اس کے پاس چارہ نہیں رہ جاتا، وہ کہتا ہے کہ کوئی سفارشی نہیں، کسی کا ذریعہ نہیں، کسی کا وسیلہ نہیں، کوئی مردہ کسی کے کام آ نہیں سکتا۔ اب جب یہ الفاظ اختیار کرتا ہے تو معاشرے میں سے عجیب سے سوالات آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بہک گیا ہے، یہ بھٹک گیا ہے، پتہ نہیں کس کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، غلط باتوں کو اپنے گھر میں لا رہا ہے۔ یہ 1400 برس پہلے ابو لہب نے بھی کہا، ابو جہل نے بھی کہا، ولید بن مغیرہ بھی نے کہا، عتبہ اور شیبہ نے بھی یہی کہا۔ اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو سربلندی دی، ترقی دی، طاقت دی، اور وہ جماعت آج تک کام کر رہی ہے، اور قیامت کی صبح تک دشمن اسے میٹنے کی ضرور کوشش کرے گا، لیکن وہ جماعت کبھی زیر نہیں ہوگی جس جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں سے کہا، اللہ کے نبی کی زندگی کا اہم واقعہ سب سے محسن انسانیت رحمت للعالمین۔ سرداروں نے کہا کیوں آ گئے بھیا بھائی؟ اگر مقصد وہی ہے، اگر ہمارے اولیاء کی توہین ہے، ان سے نہیں مانگنا، اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا، اگر مقصد تمہارا یہ ہے محمد تو ابھی کے ابھی طائف چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ تمہاری درگت ہم وہ بنا دیں گے جس کے ذریعے سے تمہارا وقار ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آج کیا معاملہ ہے بھائی؟ آج کیا معاملہ ہے؟ یہی تو چل رہا ہے آج۔ توحید کا نام لے کر خبر پرستی کو بنا دیا، توحید کا نام لے کر پیر پرستی کو لا دیا، توحید کا نام لے کر جھنڈا پرستی کو لا دیا۔ جس کا تعلق اسلام سے نہیں تھا وہ اسلام بتا دیا، جو اسلام تھا اس کو میٹ کر کے رکھ دیا لوگوں نے آج۔ اور یہی حال طائف کی سرزمین کے والوں کا تھا۔ طائف کی سرزمین والوں نے بھی یہی کہا کہ نکل جاؤ، چلو۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک مرتبہ سن تو لو،
ایک مرتبہ سن لو کم سے کم۔ لوگوں نے کہا کہ نکل جاؤ ورنہ تمہاری درگت بنا دی جائے گی۔ سرداروں کے اشارے پر تمام چیلے چپاٹے جمع ہوئے، جن کو اسلام نہیں معلوم، جن کو وسیلہ نہیں معلوم، جن کو ذریعہ نہیں معلوم، جن کو سفارش نہیں معلوم، ان ظالم سرداروں کے ساتھ ان کے چیلے اور چپاٹے جمع ہوئے۔ سرداروں کے طرف دیکھا، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں کو نیلگو آسمان کی طرف اٹھایا اور زمین کی طرف کر لیا۔ حضرت زید دیکھ رہے ہیں ماجرے کو کہ اب دشمن کیا آرڈر پاس کرنے والا ہے، اب میرے اور آپ کے آقا کے ساتھ میں کیا معاملہ ہونے والا ہے، اب کیا ہماری درگت بنائی جانے والی ہے۔ یہی سوچ اور وچار کے ذریعے سے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اچانک سرداروں نے اپنے آرڈر کو پاس کر دیا اور ان کے چیلے چپاٹوں سے کہنے لگے کہ اٹھاؤ ہاتھ میں پتھر اور مارو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مارو اس شخص کو جو مکے کی وادی سے نکل کر ہمارے شہر میں آ کے فساد پھیلانا چاہتا ہے، ہمارے اولیاء کی توہین کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے نبی کا مشن کیا تھا کہ ایک اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے۔ میرے نبی کا مشن وہ تھا کہ سفارشی ختم کر دیا جائے۔ میرے نبی کا مشن تھا وسیلہ ختم ہو جائے۔ میرے نبی کا مشن تھا مردوں سے امیدیں نہ لگائی جائے۔ میرے نبی کا مشن تھا اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا، اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں۔ وہی مشن آج ہم لے کر کے چلتے ہیں تو وہی حالات پیدا کیے جاتے ہیں جو میرے اور آپ کے آقا کے ساتھ پیدا کیے گئے، اور وہی حالات کو آج دوہرا کر لایا جا رہا ہے۔ مختصر بات یہ عزیزان محترم کہ طائف کی سرزمین پر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام دل نشیں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظالم اپنے ہاتھ میں پتھروں کو اٹھاتا ہے اور میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ چہرہ آج زخمی ہو رہا ہے جو چہرہ جب مکے کی سرزمین پر پیدا ہوا تھا، عبد المطلب نے اپنے ہاتھ میں لے کر جب مکے کی وادی میں آئے تھے، لوگوں نے نبی کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ اللہ نے بڑی فرصت سے یہ چہرہ بنایا ہے۔ اے عبد المطلب، آج کے بعد عرب میں ایسا خوبصورت بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ آج وہ بہترین اور خوبصورت چہرہ پتھروں کی مار کھا رہا ہے، آج اس چہرے کو زخمی کیا جا رہا ہے، آج اس چہرے پر پتھر لگ رہا ہے۔ میرے آقا کی پیشانی پھوٹ رہی ہے، میرے آقا کے گال پھوٹ رہے ہیں، میرے آقا کا سر سے خون رس رہا ہے، میرے آقا کے پیٹھ سے خون رس رہا ہے۔ صرف میرے آقا کا قصور کیا تھا؟ قصور یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ کے بعد پھر کوئی نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ اول، لا الہ الا اللہ آخر، اس کے بعد پھر کوئی اور کسی کے آگے ہاتھ جھکا نہیں سکتا، کسی کی عبادت کوئی کر نہیں سکتا۔ وہ مشن لے کر کے میرے آقا نکلے تھے اور سر سے پیر تک ظالموں نے زخمی کر دیا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں۔ میرے آقا کی خوبصورتی کے بارے میں شاعر نے بڑی بہترین بات دو شعر میں کہہ دی، کہا کہ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ وہ میرے آقا طائف کی سرزمین پر اب مارکھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے چلتے ہوئے پہاڑوں کو پھلانگ کر میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے اوپر والی آبادی میں پہنچتے ہیں اور میرے اور آپ کے آقا جب پہنچے ایک پتھر پر بیٹھ گئے اور مارے غم کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے سر کو پکڑ لیا۔ ہوا لگی جسم کو، خون جہاں کا وہاں تھا سوکھ گیا، جم گیا خون چہرے پر، پیٹھ پر، سینے پر، ہاتھوں پر، کوئی ایسا حصہ نہیں بچا جہاں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے نہ مارا گیا ہو۔ حضرت زید آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ کچھ دیر کے لیے جوتوں کو اتار دیجئے، تھوڑا سا افاقہ ہو جائے۔ حضرت زید کہتے ہیں میں جب جوتوں کو اتارنے کے لیے بیٹھا، اللہ کے نبی کے جوتوں کو پیر سے کھینچنا چاہتا تھا، خون جسم سے لگ کر ریلے نکل کر جسم سے بہتے ہوئے خون ایسا بھر گیا تھا جوتوں کے اندر کہ میں جوتے نکالنا چاہ رہا ہوں لیکن جوتوں کو خون چپک کر وہ جوتوں سے پیروں کو پکڑ لیا، جوتے نکل نہیں پا رہے تھے۔ اللہ اکبر! غور کرو میرے ساتھیوں،
غور کرو، اگر توحید پر اللہ نے تمہیں لا دیا ہے اور توحید پرست اگر تمہیں بنا دیا ہے، قرآن کی محبت تمہارے سینوں میں ہے، صرف احادیث پر تم عمل کرنا چاہتے ہو، یہ تمام بناوٹی نظام سے اوپر اٹھ کر تم زندگی گزارنا آج چاہتے ہو اس دور کے اندر، تو شکر مناؤ اللہ کا، خوش ہو جاؤ اللہ کی ذات پر کہ اللہ نے مجھے باطل عقیدوں سے، مشرکانہ عقائد سے، یہ تمام پیر پرستی سے، خاندان پرستی سے اٹھا کر اللہ نے کتاب اللہ و سنت رسول کا علمبردار بنایا۔ فخر کرو اس بات کے اوپر، اور پھر فخر کے ساتھ یہ بھی سوچ لو کہ آج وہ فتنہ پھر سے برپا کیا جا رہا ہے جو 1400 برس پہلے کیا گیا تھا کہ توحید پرستوں کا تعاقب کیا جائے، توحید پرستوں کو کیسے بدنام کیا جائے، توحید پرستوں کے ساتھ کیسے مشکل حالات پیدا کر دیے جائیں، یہ حالات آج بھی وہی پیدا کیے جا رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیروں سے جوتوں کو نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ پہلو میں بیٹھ گئے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے آسمان سے بھیجا، اللہ جنبش میں آ گیا، اللہ کرب میں آ گیا کہ میرے نبی کے ساتھ یہ معاملہ، یہ تو رحمت ہے انسانوں کے لیے، محسن انسانیت ہے، یہ حوض کوثر کا مالک بنا کر میں بھیجا ہوں، اسے شافع محشر بنا کر میں نے بھیجا ہے محمد کو۔ اب کون ہے جو اس کی مخالفت میں آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ صفت مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، یہ صفت مجھے اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ مال اچھا ہے ہمارے پاس، بیچنے کا طریقہ غلط ہے ہمارا، جس کی وجہ سے توحید پرستوں سے لوگ کٹ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں۔ انداز پیدا کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنا لو، یہ 5 فٹ کے جسم پر اسے لاگو کر لو، پھر دیکھو اللہ کیسے رحمت کے دروازے کھول دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، جبرائیل حاضر ہوئے، جبرائیل السلام کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلام عرض کرتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے جواب دیا، اور جبرائیل السلام نے کہا کہ اللہ کے آپ کے حالات سے باخبر ہے، میرے ساتھ پہاڑوں کو ہلانے والے، اڑانے والے فرشتے موجود ہیں، اللہ نے آپ کی خدمت میں انہیں بھیجا ہے، آپ حکم دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بدتمیزی آپ کے ساتھ طائف والوں نے کی ہے اللہ چاہتا ہے کہ اس کا بدلہ لے لے، تباہ اور برباد انہیں کر دے۔ یہ جو طائف کی بستی 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہے، ان 2 پہاڑوں کو ملا کر چکی کی طرح پیس کر ان کی نسلوں کو ہم تباہ کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے دشمنی نکالنے کے لیے نہیں، محبت کا پیغام دینے کے لیے بھیجا تھا۔ کیا کہا شاعر نے؟ بدلا نہ لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے، عدو کہتے دشمن کو، بدلا نہ لیا اس نے کبھی اپنے عدو سے، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ یہ کیفیت میری اور آپ کی ہونی ہے۔ بدنام مت کرو نبی کی سیرت کو، بدنام مت کرو نبی کی چال چلن کو، بدنام مت کرو نبی کے واقعات کو۔ یاد رکھنا اللہ انتقام لینے پر آئے گا نا تو ایک سانس بھی چین کی نہیں لے سکو گے، یاد رکھو۔ اللہ کی رحمت ہے، نبی کی دعا ہے میری امت کے تعلق سے، اپنی امت کے تعلق سے کہ میں اور آپ بچے ہوئے ہیں۔ آج جبرائیل نے کہا 2 پہاڑوں کے فرشتے ہیں، بول دو یا رسول اللہ، ان کی نسلوں کو تباہ کر دیں گے، جو آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، غلط طریقہ اختیار کیا ہے، قوم کو نصیحت دے دیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی طرف نگاہوں کو اٹھایا اور کہنے لگا بھائی جبرائیل، اللہ سے کہنا کہ اللہ نے مجھے لوگوں کو زحمت دینے کے لیے نہیں، مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں رحمت بن کر آیا ہوں اس کائنات کے لیے، تمام عالموں کے لیے مجھے رحمت بنایا گیا ہے۔ اے جبرائیل، میں کسی سے کیسے بدلہ لے سکتا ہوں؟ یہ لوگ میری قدر و منزلت کو جانتے نہیں،
یہ لوگ میری نبوت رسالت کو پہچانتے مانتے نہیں، کوئی بات نہیں ہے جبرائیل، چلے جاؤ تم یہاں سے ان فرشتوں کو لے کر کے۔ آنے والی ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ ایسے جیت ایمان والوں کو پیدا کرے گا، یہ سارے کا سارا علاقہ مسلمان رہے گا۔ نبی کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ رب العزت نے آج طائف کی سرزمین پر جتنے لوگ رہتے اور بستے ہیں پورے ایمان والے ہیں۔ کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی اور مذہب کا آدمی نظر نہیں آئے گا تمہیں وہاں پر سوائے ایمان والوں کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا واقعہ، اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی، اللہ کے نبی وہاں سے نکلے اور مکے کی وادی میں آئے، اور پھر اپنے مشن کو جاری و ساری رکھا۔ صحابہ سے کہا کہ دیکھو میں گیا طائف کے سرزمین میں، لوگوں نے میری حالت یہ کر دی ہے۔ صحابہ کو بڑا غصہ آیا، صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، وقت کا انتظار کرو، اللہ بہتر فیصلے آسمان سے نازل کرے گا۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی بات پر یقین کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر لیا۔ وقت گزرتا رہا، حالات بدلتے رہے، ایک موقع وہ بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا۔ اب ہجرت کا اللہ کے نبی کو حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کی وادیوں سے نکلے اور یثرب کی سرزمین جس کو آج مدینہ کہا جاتا ہے، وہ اجڑی گھاٹی، وہ بیماریوں والی سرزمین تھی۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمِ مبارک کا پڑھنا اور رحمت کا آنا، اللہ تعالیٰ نے آج اس شہر میں وہ شفا دی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا نے کہا کہ اللہ میرے شہر مدینہ کو قیامت تک کے لئے بیماریوں سے پاک کر دے۔ اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، کوئی بیماری نہیں آتی وہاں پر آج۔ اور اللہ نے یہ بھی دعا کہ اللہ کے نبی نے کہ اللہ دجال کو میرے شہر میں داخلے سے منع کرتے نا۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے اور پہلی جنگ ہوئی جس کو جنگ بدر الکبریٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جنگ کے بعد ایک اور جنگ ہوتی ہے جس کو جنگ احد کہا جاتا ہے۔ آج وہ میدان نہیں رہا، آج وہ جگہ نہیں رہی، آج وہ تمام کے تمام جو نظارے تھے ختم کر دیے گئے، آج بازار لگا دیا گیا۔ لیکن تاریخ کا مشاہدہ کبھی کرو اور تدبر اور غور و فکر کے ساتھ کرو تو پتہ چلے گا کہ احد کا میدان کیسے تھا، پہاڑ کتنی بلندی پر کتنا بڑا ہے۔ خیر مختصر بات یہ ہے عزیزان محترم، ان واقعات کو سننے کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اور آپ تمام انسانوں کے سامنے ان باتوں کو رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آج انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے، رہنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ تہذیب اور تمدن اگر انسانیت کو سیکھنا ہو، صرف مسلمان نہیں، پوری انسانیت کو اگر سیکھنا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کا مشاہدہ کیا جائے۔ مختصر بات یہ، میدان احد میں جنگ شروع ہوئی، لڑائی ہوئی، گرما گرم معاملہ ہوا۔ پہلا مرحلہ مسلمانوں کو ناکامی میں جھیلنا پڑا، لیکن مسلمان سنبھل گئے اور پھر دشمن کے ساتھ مت بھیڑ ہوئی۔ آج کچھ ظالم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام دنگا سکھاتا ہے، اسلام فساد سکھاتا ہے، اسلام کاٹنا اور کٹنا سکھاتا ہے۔ ہم سنتے چلے گئے اور ہم خاموشی اختیار کرتے چلے گئے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا ہے، اسی لیے کہ ہم نے اسلامی تاریخ کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج جو کوئی سوال غلط اٹھاتا ہے، مسلمانوں میں اس کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رہی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کامنٹس کے اندر گالیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا کا شیوا یہ نہیں ہے دوستو
کہ کوئی آدمی آپ کے سامنے کوئی غلط سوال رکھ دے، کوئی غلط بات کر دے تو اسے گالیوں سے نواز دیا جائے، یہ اسلامی حرکت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر لوگ ناز کریں آپ کو دیکھ کر کے، وہ میری اور آپ کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ کیا ہوا؟ جنگ شروع ہوئی، ایک کافر آگے بڑھا دھوکے کے ساتھ، غور کرو اسلام والا نہیں تھا، اسلام کا دشمن تھا، آگے بڑھا۔ دوسرا واقعہ اہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، انسانوں کو معاف کرنے کا۔ آگے بڑھا ایک کافر، اور ہاتھ میں ایک لوہے کی کڑی تھی جس کو نوکیں نکلی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور اچانک کو چین سے اس نے وار کر دیا۔ اللہ کے نبی بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اتنی تیزی سے وار کرتا ہے کہ وہ آ کر کے وہ چین اللہ کے نبی کے کال میں دھس جاتی ہے اور آپ کے 2 دانتوں کو شہید کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جاتے ہیں، خون رستا ہے، بے ہوش ہو کر اللہ کے نبی زمین پر گر گئے، 2 گھنٹے تک بے ہوش رہے اس مار کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسفل کی کڑی گال میں دھسی ہوئی، 2 دانتوں کو شہید کر دیا۔ صحابہ نکالنا چاہ رہے ہیں، بڑی طاقت سے مار لگی اور یہ ہڈی میں دھس گئی، وہ نکل نہیں رہی تھی۔ صحابہ کرام نے کوشش کر لی، کچھ نہیں ہوا۔ آخر میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ ساتھی دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا زخم دے دیا ایک ظالم نے، کافر نے، اور پھر وہ کڑی نکل نہیں رہی، کیا کیا جائے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑ دو، میں نکال کر دوں گا ایسے۔ چنانچہ آپ نے اپنے دانتوں کے ذریعے سے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دانتوں سے اس کڑی کو پکڑ کر اللہ کے نبی کے دانت میں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کڑی نکلتے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانت بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اتنی سختی کے ساتھ پرویش ہو گئی، خون رس گیا اللہ کے نبی کا، کمزوری نقاہت آ گئی میرے نبی کو۔ صحابہ ٹوٹ پڑنے لگے، کون تھا وہ؟ ڈھونڈو اسے، قتل کر دیں گے ہم لوگ۔ محسن انسانیت، ان باتوں کو پہنچاؤ زمانے تک، یہ آج کی درندہ اور قاتلوں کی حکومت کو سمجھاؤ، ان باتوں کو لے جا کر معاشرے میں رکھ کر کہو تم اسلام پر آنچ لاتے ہو، تم اسلام پر ریمارک کرتے ہو۔ میرے نبی کی سیرت کیا بتاتی ہے؟ میرے نبی کی سیرت اپنے ماننے والوں کے تعلق سے تو بتاتی ہے، لیکن جو دشمن ہو اس کے ساتھ بھی برتاؤ کا طریقہ میرے نبی کی سیرت بتلاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے جذبے کو دیکھتے ہیں اور جب یہ سوچتے ہیں کہ اب میرے صحابہ ٹوٹ پڑیں گے، نہ حق کوئی اور آدمی مارا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو اشارہ کیا، آواز دی اور کہا آؤ یا رسول اللہ، ادھر آ جائیے، ادھر آ جاؤ میرے ساتھیوں، میرے صحابہ ادھر آ جاؤ۔ اللہ کے نبی کے اشارے پر صحابہ جمع ہوئے اور اللہ کے نبی کی طرف دیکھنے لگے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دینے والے ہیں۔ صحابہ کی نگاہیں اللہ کے نبی کے چہرے انور پر گڑی ہوئی ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثاران کی طرف دیکھا، نگاہوں کو پھیلایا اور دیکھا اور کہنے لگے مارنے والا کافر تھا، اسے پتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میں اسے معاف کر دیتا ہوں، اس کی آنے والی نسلیں اسلام کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ ہے یہ جذبہ ہمارے اندر؟ آج ہمارے معاملہ تو یہ ہے کہ جھاڑو اگر کوئی دیتے بازو والا ہمارے گھر کے سامنے کچرا جمع کر دے، یا جاتے جاتے انجانے میں اگر غلطی سے تمہارے اس گھر کے سامنے پڑوسی کی گاڑی اگر پارک ہو جائے تو جھگڑا ہو جائے گا مسلمانوں میں۔ یہ حالات تو میں نے اور آپ نے پیدا کر دیے۔ بڑی آواز سے بات کیسا کرے، گاڑی ایسا پارک کیسا کرے، کچرا ہمارے گھر کے سامنے کیسا ڈالے، تمہارا بچہ بہت دیکھ رہا تھا ہمارے گھر کی طرف۔ یہ جھگڑوں کو لے کر کے ہم نے ہوا دے دی اور کہاں سے کہاں چلے گئے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ دشمن کو بھی معاف کر دیا جائے۔ ایسے وقت میں جب اسلام اور کفر کے درمیان میں جنگ ہو رہی ہے، لڑائی کا معاملہ درپیش ہے، ایسے ماحول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، دشمن کو معاف کر دیا جائے۔ جاؤ بتاؤ دنیا کو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کے دشمنوں کو بتاؤ، اسلام نما دشمنوں کو بتاؤ، جو اسلام کا چولا اوڑھ کر کے آج
توحید پرستوں کے خلاف میں زبانوں کو جو کھولتے ہیں ان کو بھی بتلاؤ یہ بات. کب نکلو گے تم بازاروں میں؟ کب بتاؤ گے تم لوگوں کو؟ کب سمجھاؤ گے تم اسلام لوگوں کو؟ کدھر زندگی جا رہی ہے دوستو میری اور آپ کی؟ ڈر کے، سہم کے، پریشان حال زندگی میں نے اور آپ نے بنا لی ہے، اس لیے کہ ہمارے نوالوں میں فرق ہو گیا. اصل میں حلال اتارو اندر، اس کا اثر باہر دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھو، اس کی روحانی پاور بھی، طاقت بھی دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ. قرآن پر اپنی نگاہوں کو جمائے رکھو، تمہاری نگاہوں کی روشنی سے دشمن کا دل پگھل جائے گا انشاءاللہ العزیز. کدھر جا رہی ہے زندگی؟ کیا ہو رہا ہے میرا اور آپ کا معاملہ؟ یہ دوسرا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اہم واقعہ تھا. تیسرا اہم واقعہ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلتے ہیں. 10,000 صحابہ کی جماعت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. سب سے بڑا مجموعہ، سب سے بڑی جماعت اس وقت تھی جب مکہ فتح ہونے جا رہا تھا. میدان بدر میں 313 کی تعداد، میدان احد میں 1500 سے 2000 کی تعداد، دشمن 3000 سے 5000 کا، 313 کے سامنے 1000 سے زیادہ کا، میدان حنین میں 10,000 کا لشکر دشمن کا. ہر جگہ مسلمانوں کی تعداد کم، لیکن فتح مکہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں تو سب سے زیادہ مجموعہ صحابہ کرام کا تھا، اور ایک سے ایک طاقتور صحابی اس وقت تک اسلام کی آغوش میں پناہ لے لیا تھا. بہت بڑی جماعت تھی جو مکہ فتح کرنے کے لیے نکلی. ایک پہاڑی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شام کا وقت ہے، اللہ کے نبی کی ٹیکنک، حکمت عملی تو دیکھیے کہ دشمن کو کیسے چوکنا کرنا اور دشمن کو کیسے پریشان کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر آئے اور کہا کہ یہاں خیمے ڈال دو. تمام صحابہ کرام اپنے اپنے خیموں کو تیار کرنے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاننے اور ماننے والوں کو دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں خیمے کھڑے ہو گئے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جب رات ہو جائے گی تو ہر خیمے پر 2 مشالیں رہیں گی. نیچے سے دشمن دیکھا 10,000 خیموں پر 2 مشالیں لگی ہیں تو 20,000 کا مجموعہ ہو گیا. دشمن پریشان ہوا، سوچنے لگا کیا ہوگا، کل صبح کیا ہوگا ہمارے ساتھ. میٹنگیں ہونے لگی، ابو سفیان کے گھر میں میٹنگیں، ہندا کے گھر میں میٹنگیں، اکرمہ بن ابو جہل کے گھر میں میٹنگیں، ہر جگہ میٹنگیں چل رہی ہیں کہ اب کل کا سورج نکلنے والا کیا لائے گا پیغام، کیا ہوگا ہمارے ساتھ. محسن انسانیت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ محسن انسانیت. صبح کا شفق، سورج نکلا، انقلابی سورج تھا. اب مکہ مسلمانوں کو ملنے والا ہے، وہاں عبادتیں ہونے والی ہیں، قیامت کی صبح تک طواف ہونے والا ہے، قیامت کی صبح تک حج اور عمرہ ہونے والا ہے. وہ مکہ جو مشرکان مکہ کے قبضے میں تھا، مشرکوں کے قبضے میں تھا، اب مسلمانوں کو ملنے جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے پہاڑ سے نیچے اتروں گا، میرے ساتھ آپ تمام لوگ پیچھے پیچھے آنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرخرو اور شادماں آسمان کی چوٹی سے زمین پر اتر رہے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام تر رعنائیاں، خوبصورتی اور جو نورانی ماحول ہوتا ہے، اللہ آج ہی اس زمین پر اتار رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ سے اترے، صحابہ کرام 10,000 کا مجموعہ ہے. دھیرے دھیرے کشاں با کشاں اللہ کے نبی کے پیچھے صحابہ کرام آ رہے ہیں. اب موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرحد میں داخل ہونے والے ہیں. اب جب مکے کی سرحد میں داخل ہونے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک چادر لاؤ. صحابہ نے نبی کو چادر لا کر کے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر لی اور اپنے چہرے پر ڈال کر اپنے چہرے کو ڈھانک لیا. صحابہ کو عجیب دکھا. صحابہ کہیں گے رسول اللہ کیا ماجرا ہے، کیا ہو گیا، آخر ہم ساتھ ہیں آپ کے، آج کامیابی کا دن ہے، آج تو خون کا بدلہ لینے کا دن ہے.
آج دشمن کو ملیامٹ کرنے کا دن ہے. جتنا ظالموں نے 13 برس تک ہم کو ستا کر 13 برس تک یہاں پر جو ہماری زندگیوں کو اجیرن کر دیا تھا، ان ظالموں سے بدلہ لینے کا وقت ہے. اللہ اکبر. میں اور آپ ہوتے تو یہی کام کر ڈالتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے جذبے کو دیکھا، قتل اور خون غارت گری کی باتوں کو سنا، دشمن سے بدلہ لینے کی باتوں کو سنا، اور صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہٹا دیجئے یہ چہرہ، دکھا دیجئے لوگوں کو، بتا دیجئے یہ چہرہ لوگوں کو، دشمنوں کو سمجھ میں آ جائے بات کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کوئی کمزور حالت میں نہیں، بلکہ اس ملک کے صدر، بلکہ اس ملک کے سردار، بلکہ ہم تمام صحابہ کے نبی اور رسول بن کر داخل ہو رہے ہیں. دشمن کو سمجھ میں آ جائے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام دل نشین دیا اور کہا اے میرے ساتھیو، اللہ نے مجھے کسی کو زیر کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے مجھے کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. پہلی بات تو یہ سن لو، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا. آج معافی کا اعلان کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہر دشمن کو معاف کر دیا جائے گا. جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی معاف، جو کوئی ہندا کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی معاف، جو کوئی اکرمہ بن ابو جہل کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی معاف کر دیا جائے گا. ہر دشمن کو معافی کا اعلان کرتا ہے تمہارا نبی. اب رہی چہرہ بتانے کی بات، میں چہرے پر پردہ ڈال کر اس لیے چل رہا ہوں کہ جو لوگ کل تک مجھے ستائے تھے وہ آج یہاں موجود ہیں، جو کل تک مجھے یہاں پریشان کیے تھے وہ آج یہاں موجود ہیں. اب میں اپنا چہرہ کھلا رکھ کر جب جاؤں گا تو وہ حرکات و سکنات انہیں یاد آئیں گے اور ان کے دل پر گراں گزرے گا اور انہیں شرمندگی ہوگی. تمہارا نبی نہیں چاہتا کہ کسی کو شرمندگی دے کر کے زندگی دے. اللہ اکبر. ہے یہ صفت ہمارے اندر ہے؟ نہیں. سینوں میں دشمنی، انداز میں دشمنی، نگاہوں میں دشمنی، سینہ غیبتوں سے، بہتان سے بھرا ہوا. کدھر زندگی جا رہی ہے دوست؟ ان واقعات کو مجھے اور آپ کو مل کر کے پوری انسانیت کے سامنے رکھنا ہے، پوری انسانیت کے سامنے رکھنا ہے، بتانا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کائناتوں کے لیے جس کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہ کسی سے دشمنی کا مزاج نہیں رکھتا، اپنوں کو بھی معاف کرتا ہے، دشمنوں کو بھی معاف کرتا ہے. آج یہ مزاج بنانا ہے عزیزان محترم. وقت اور حالات، ہم ہمیشہ آپ سے کہتے ہیں کہ وقت اور حالات اس ملک کے بڑے کربناک ہو رہے ہیں، اس کا اندازہ شاید آپ لوگوں کو نہ ہو. سدھر جائیے، سنبھل جائیے، نبی کی سیرت کو بار بار پڑھتے جائیے، صحابہ کرام کے دل نشیں اور دل فریب اور وہ خوشنما واقعات کو، وہ دلیرانہ واقعات کو اپنے نگاہوں کی زینت بنائیے، اپنی زندگیوں میں لائیے. پھر دیکھیے کہ زندگی ایک انقلابی زندگی بنے گی انشاءاللہ تعالی. غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، ضرورت ہے اس بات کی کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان کر دیا اور میں ہوں کہ دشمنی پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوں. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے سینوں کو صاف کرو ایک دوسرے کے لیے، اپنے ذہنوں کو صاف کرو ایک دوسرے کے لیے، اپنے زبانوں کو صاف کرو ایک دوسرے کے لیے، اپنے خیالات کو صاف کرو ایک دوسرے کے لیے، اور پھر دیکھو معاشرہ کیسا مٹھاس والا بن جائے گا انشاءاللہ العزیز. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ جنت میں جانے کا یقین، جہنم سے بچنے کا یقین، حوض کوثر سے پیالہ لینے کا یقین، نبی کا امتی کہلانے کا یقین، لیکن قرآن پڑھتا نہیں، نماز پڑھتا نہیں، تفرقے ختم کرتا نہیں، مسلمانوں کی صفوں سے انتشار کو نکالتا نہیں، اور پھر بے حیائی کا عالم تو اتنا ہو چلا ہے کہ آج لڑکے اور لڑکیاں تمام کی تمام بے حیائی پر اڑی پڑی ہیں. پکنک پارک سے لے کر کے، سڑکوں سے لے کر کے، شادی بیاہ کے ماحول سے لے کر کے، غم اور خوشی کے ماحول میں آپ دیکھ لیجئے کہ عریانیت، برہنہ پن، ننگا پن آج پورے معاشرے کے اندر جر پکڑ چکا ہے.
کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں وہ نو ویسا نکالے نہ تو ایسا ہو رہا. استغفر اللہ، بات جھوٹ ہے. 1400 برس پہلے اللہ نے بہترین اپلیکیشن میرے نام کر دیا جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے. کیا اس اپلیکیشن کو کبھی میں نے اپنے خیالات میں ڈاؤن لوڈ کیا ہے؟ کیا اس اپلیکیشن کو اپنی زندگی میں لانے کی جرات اور کوشش کی ہے؟ کیا اس اپلیکیشن کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش میں نے کی ہے؟ کیا یہ اپلیکیشن کو اپنے گھر والوں پر لاگو کرنے کی میں نے کوشش کی ہے؟ جب تم نے اس اہم آسمان سے آئے ہوئے اپلیکیشن کو چھوڑ دیا تو تمہاری بچی کسی کے غیروں کی باہوں میں نظر آئی، اور تمہارا لڑکا کسی اور لڑکی کے ساتھ گھومتا نظر آیا، یا پھر اور کوئی تمہاری بیٹی اور بہو کسی اور کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے میرا اور آپ کا تعلق ختم ہو گیا. آج بھی ضرورت ہے، آج بھی وقت ہے میرے پاس، آج بھی میرے پاس آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں، معاشرے کو کنٹرول کریں، اپنے گھر کو کنٹرول کریں، بے حیائی کے بازار کو بند کرنے کے جستجو اور کوشش کریں انشاءاللہ. پھر دیکھیے آپ کہ معاشرہ کس طریقے سے بہترین بن جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم دور ہیں میرے پاک پروردگار. یا اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے قریب ہونے والا بنا دے میرے پاک پروردگار. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ جب بھی وقت ملے قرآن پڑھنے والا بنا دے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر 5 وقت نماز ادا کرنے والا بنا دے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنے والا بنا دے، اپنے بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنے والا بنا دے. قبرستانوں کو ویران کر دے اللہ، قبرستانوں کو ویران کر دے اللہ، قبرستانوں کو ویران کر دے اللہ. مساجد کو آباد کر دے میرے پاک پروردگار، مساجد کو آباد کر دے میرے پاک پروردگار، مساجد کو آباد کر دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ اے دعاؤں کے قبول کرنے والے ہماری دعاؤں کو قبول فرما میرے پاک پروردگار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.